پر کوئی سزا بھی دی گئی ہو. یہ رول آف پروڈنس ہے، لیگیلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. آپ بھٹو کے ٹرائل میں کوئی انلیگیلٹی بتا دیں، کوئی نہیں. ہاں میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ مجھے آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی تاریخ میں کتنے ملزم ہیں جن پر 302/109 لگی ہو اور انہیں سزائے موت سنائی گئی ہو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوا. یہ واحد کیس ہے نا. ہاں جی. اور یہ کیس کورٹ بھی نہیں کیا جاتا اب. ہاں جی. نہیں، تو اس کو آپ انلیگیلٹی نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ انلیگیلٹی نہیں ہے. اچھا، یہ رول آف، میں نے کہا نا، رول آف پروڈنس یہ ہے کہ 109 لگے یا نہ لگے. فرض کیجئے صرف 302 ہے، لیکن ایویڈنس کیا ہے کہ اکامپلس کی انکرابوریٹڈ ٹیسٹیمنی ہی ایک ایویڈنس. میرے سامنے تو یہی آئی. تو اکامپلس تھا نا، اکامپلس کی انکرابوریٹڈ ٹیسٹیمنی پر کبھی سزا تو دور کی بات ہے، کبھی جرم بھی ثابت نہیں سمجھا جاتا. یہ رول آف پروڈنس ہے، لیگیلٹی نہیں ہے. جج کی مرضی ہے، اگر جج چاہے تو اسی کی ایویڈنس پر سزا دے سکتا ہے. کیا بات کرتے ہیں انور الحق صاحب، میرے محسن ہیں. ایوب خان کا جب مارشل لا لگا تو جسٹس منیر نے کہا کہ بھئی وہ بھی جائز ہے. تو یہ انڈیپینڈنس کی بات ہے. کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ مارشل لا جائز ہے؟ کہاں لکھا؟ نہیں لکھا. تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں نہیں کہا؟ یہ جج انڈیپینڈنٹ، ججوں کا دماغ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی. جو آئین تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا نہیں، جس میں وہ عمل کرتے ہیں. نہیں، جج سپیریئر کورٹس کے جو جج ہیں ان کی ایک اوتھ ہوتی ہے، اوتھ آف آفس. وہ اوتھ ہوتی ہے آئین کی پاسداری کی اوتھ ہوتی ہے. جب وہ آئین کی پاسداری نہ کریں تو وہ کیا جج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آئین کی پاسداری نہ کرے اور مارشل لا کے حق میں فیصلہ دے تو وہ جج انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جوڈیشری تو انڈیپینڈنٹ. لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججوں نے ایک فیصلہ دیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. گرپ مولوی مشتاق حسین کی ان پر تھی. یہ مجھے بتایا کہ چیف جسٹس کی حد تک جج جو ہے ان پہ اس کی کتنی گرفت ہوتی ہے؟ چیف جسٹس کوئی گرفت نہیں ہوتی، ہر جج اپنی جگہ آزاد ہے. چیف جسٹس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو میں بھی ضمانت نہ لیتا. میں نے کیوں لی ضمانت؟ کیا مارشل لا کے دوران کسی کو جج رہنا چاہیے، حلف اٹھانا چاہیے ججی کا یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ اس کا مطلب جن لوگوں نے اٹھائے ہیں وہ آرٹیکل 6 میں انہیں جج ہی نہیں مانتا. جنہوں نے پی سی او کے تحت، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت حلف اٹھایا ہے، میں ان کو جج ہی نہیں مانتا. وہ نام نہاد جج ہیں. اب ایک فیصلہ تو وہ ہوا جو ضیاء الحق کے بعد انہوں نے دیا، انوار الحق صاحب کی سپریم کورٹ نے. ویسا ہی فیصلہ ارشاد حسن خان صاحب کی سپریم کورٹ نے دیا. اب ان دو فیصلوں کو، میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں، یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے اس کو نہ صرف آئین توڑنے کا اختیار ہے جائز طور پر، بلکہ وہ اس میں ترمیم بھی کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ دو فیصلوں کی جب نظیر موجود تھی تو 3 نومبر 2007 کا فیصلہ پی سی او جاری کرنے کا جو پرویز مشرف نے کیا، اس کو کیوں غلط کہا جاتا ہے؟ یہ تو کہنے والے کہتے ہوں گے. دیکھیے، نظیر کوئی چیز نہیں. بات یہ ہے کہ نظیر انہی دو انوار الحق صاحب کے فیصلے کی نظیر نہیں ہے، جسٹس منیر کے فیصلے کی نظیر. وہاں سے آپ شروع ہے. وہاں سے شروع. نظائر تو ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نظیر غلط ہے تو ہمیں کہیں کہ بھئی ہم مؤدبانہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن یہ 3 نومبر والا جو ہے، اس کو جو انلافل قرار دیا گیا ہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل، اس کی بنیاد یہ تو نہیں ہے. ہاں، تو بنیاد تو یہ بنائی گئی کہ ہم نے پہلے اسٹے کر دیا ہوا تھا. پہلے بنیاد تو یہ بنائی گئی ہے کہ ہم نے پہلے منع کر دیا تھا کہ یہ نہ کیا جائے.
جب سپریم کورٹ آرمی چیف کو تسلیم کر چکی ہے 2 دفعہ کہ وہ آئین کا مالک ہے، کیا تیسری دفعہ وہ اسٹے آرڈر کا محتاج تھا؟ نہیں تھا. دیکھیے سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے کو ریوائز کر سکتی ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریوائز کر سکتی ہے. پچھلی نظیریں اگر غلط ہیں تو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ پہلے جو فیصلے سپریم کورٹ کے تھے وہ غلط تھے اور ہم نیا فیصلہ دیتے. یہ کر سکتی ہے. سمدانی صاحب، آپ مجھے لفظ جج کی تعریف بتائیں، کیا ہے جج؟ کیا ہے؟ وہ ہے جو انصاف کرے، اور انصاف وہ ہے جو قانون کے مطابق ہو. بس جج وہ ہے، چاہے وہ سبارڈینیٹ ہو یا سپیریئر ہو، جج وہ ہے جو انصاف کرے. اور انصاف، دیکھیے آپ کے نزدیک کانسیپٹ آف جسٹس مختلف ہو سکتا ہے مجھ سے. انصاف وہ ہے جو قانون کے مطابق فیصلہ کرے. بس ایک تو جج ہے، اس نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے. تو ضیاء اللہ کے ماشاء اللہ میں جو پی سی او والے جج تھے، جو مشرف کے پی سی او والے سارے جج تھے، کیا ان کو آپ ججوں کی کیٹیگری میں تصور کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں ان کو جج ہی نہیں مانتا. دوسرا یہ ہے کہ میں جو کوئی آج کل بنا ہوا ہے، مطلب ریسنٹلی ایک فیصلہ جو آیا ہے وہ اس مسئلے پہ، وہ ججوں کی تقرری کے مسئلے پہ، جی، جس میں 18ویں ترمیم میں منظور شدہ تھی 2/3 سے، اس میں سپریم کورٹ نے تبدیلی کر دیا ہے ایک عارضی. سپریم کورٹ نے کی ہے یا پارلیمنٹ نے؟ سپریم کورٹ نے کی ہے. سپریم کورٹ نے اس کو تقریباً ری رائٹ کیا ہے. مثلا میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے، جسٹس منیر سے لے کے اب تک آئین کو ری رائٹ کرتی رہی ہے یا ایک متبادل آئین وہ دیتی رہی ہے. مثلا جس آئین میں چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ صدر بن سکتا ہے، جس میں ایک چیف جسٹس کو جج مل کر اس کے عہدے سے فارغ کر سکتے ہیں، جیسے سجاد علی شاہ کے معاملے میں ہوا. وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں فارغ کیا تھا اسے، سجاد علی شاہ کو. ججوں نے کیسے فارغ کیا؟ وہ انہوں نے فیصلہ دے کے فارغ کر دیا. ہاں، فیصلہ دیا نا، فیصلہ دیا کہ یہ جج نہیں ہے بس. لیکن وہ آئین کے مطابق تو وہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کے پاس جو کیس آئے گا تو اس کا فیصلہ تو جج کو، ایک حاضر سروس جج کو نکالنے کا واحد طریقہ تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے. نہیں، واحد طریقہ نہیں ہے. دیکھیے اگر ایک جج کی اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی، جج کی اپوائنٹمنٹ آخر میں صدر ہی کرتا ہے، صدر کرتا ہے. اگر صدر کی جگہ وزیر اعظم کر دے اور پٹیشن آ جائے عدالت میں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہی غلط ہے، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے. کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کی شک سے بالا تر ہے؟ نہیں. تو پھر اگر آئین کے خلاف ایک فیصلہ جج دیتے ہیں، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی کورٹ نہیں. تو میں ایک جملہ انگریزی میں کہہ دوں، کوشش تو کر رہا ہوں کہ اردو ہی میں گفتگو ہو. سپریم کورٹ از فائنل بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم کورٹ از فائنل بٹ ناٹ انفیلیبل. یعنی سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ غلطی نہیں کر سکتی، غلطی کر سکتی. ناراض ہیں کیا؟ ارے نہیں، بس تیرے چاچے کی یاد آ رہی تھی. بات جو نہیں ہوئی اتنے دنوں سے. اتنی سی بات؟ ابھی بات کرا دیتی ہوں. نہ بیٹا، شام کو تیرے ابا کے فون سے کر لوں گی نا. ویسے بھی تیرے پاس کون سے اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ کو پتا ہے جیسے اب مجھے 30 SMS اور 7 منٹ روزانہ ملتے ہیں، اور وہ بھی صرف 5 روپے میں. شیئر کر لیتے ہیں، SMS میرے اور منٹس آپ کے. اتنے سے پیسوں میں اتنا کچھ؟ اس لیے تو اپنا ہے. چھوٹا بنڈل بڑے فائدے.
کریں SMS اور کالز کھل کر. حاصل کرنے کے لیے 1 to 1 ملا کر 6 دبائیں, کیونکہ ایسی آفر اور کہاں, اسی لیے تو موبلنگ جاز اپنا ہے. یہ کس لیے؟ کل کے لیے منٹس میرے اور SMS تیرے. بھلا گھر جیسا آرام کہاں, اسی لیے بینک الحبیب اسپیشل سیور سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کیا. نہ قطار نہ انتظار, منافع ہر 6 ماہ بعد خود اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. جب چاہے نکالو, چاہے نہ بھی نکالو. چیک بک اور ATM کارڈ تو ہے نا. بینک الحبیب اسپیشل سیور سرٹیفکیٹ 3 سال کے ڈپازٹ پر 12.25% منافع ہر 6 ماہ بعد آپ کے اکاؤنٹ میں جمع. بینک الحبیب اسپیشل سیور سرٹیفکیٹ, نہ قطار نہ انتظار. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا. Nitro Boost at 9.3 megabits per second. Evo Nitro 3G. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈاکٹر عمران فاروق کو کراچی میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. رہائش گاہ پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا. MTM کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ عمران فاروق نے جان کی قربانی دے کر تحریک سے عہد کو نبھایا. ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. کیا اس انسانی تاریخ میں یا جب سے یہ متمدن دنیا کا آغاز ہوا اور سوسائٹی بنی اور ملک بنے, اور کیا کوئی معاشرہ, کوئی سوسائٹی صحیح عدل و انصاف کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے یا نہیں؟ نمبر 2 اسی میں یہ ہے سر کہ اسٹیٹ کے 2 حصے مین جو ہوتے ہیں, انتظامیہ اور عدلیہ, تو ان دونوں میں برتر کون ہے اور حکمران کون ہے؟ دیکھیے, میں تو دنیا کے تمام معاشروں کو نہیں جانتا. دنیا میں تو بے شمار معاشرے ہیں, میں نہیں جانتا. البتہ یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انصاف کے بغیر کوئی سوسائٹی قائم نہیں رہ سکتی. اب یہ ہے کہ اسٹیٹ کے 3 لمز ہوتے ہیں, 3. آپ نے 2 کا ذکر کیا, عدلیہ, انتظامیہ اور مقننہ یعنی لیجسلیچر. اس میں ساورنٹی صرف لیجسلیچر کو حاصل, مقننہ کو ساورنٹی حاصل ہے. اور ہر متمدن معاشرے میں, جس کو ہم متمدن کہتے ہیں, عدلیہ انتظامیہ کے تحت نہیں ہوتی, لیکن عدلیہ کے پاس فوج تو نہیں ہوتی. عدلیہ ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ پر کام کرتی ہے کہ عدلیہ کا ہر حکم انتظامیہ ایگزیکیوٹ کرے گی. تو اس طریقے سے عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت نہیں ہوتی, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایگزیکٹو مانے گی. اگر ایگزیکٹو نہ مانے تو عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ پھر یہاں میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے اس حوالے سے, کیا پارلیمنٹ جو ہے آئین وہ بناتی ہے, کیا عدلیہ کو اس کی کوئی کلاس کالعدم دینے کا, اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار حاصل اگر ہے تو وہ آئین کی کس دفعہ کے تحت ہے؟ نہیں ہے. اچھا دیکھیے, اب وہ 18ویں ترمیم کا جو کیس چل رہا تھا اس کا تو فیصلہ ہو گیا ون وے اور دی ادر. اب اس لیے میں اپنی رائے کا اظہار کروں. میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن ہے. عدلیہ کو پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن بھی بناتی ہے, لا بھی بناتی ہے. عدلیہ کو صرف یہ اختیار ہے کہ
पार्लियामेंट का बनाए हुए कानून को वो कॉन्स्टिट्यूशन की